اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری کہ ربیع الاول شروع ہو تو فوراً آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کے مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، خالی کا بھی مدد ہوگی، اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ صبح پڑھے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے، آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی آیات اور سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا مجرب وظیفہ کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگے ہو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوستوں، احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، وہ بندش ہے۔
ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لیں کہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعا دو گے انشاءاللہ، پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کہ اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کھول نہ جائیں تو پھر کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ دور ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ختم ہوگی، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پھر پڑھ لینی ہے، مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے وہ یہ پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ سورۃ الکوثر پھر پڑھ لینی ہے اور دھیان سے پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ لیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے، وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے یا غنیو پڑھنا ہے، اس کے سورۃ الکوثر پھر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا وہابو پڑھنا ہے، پھر اس کے مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر یا رحمانو پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، اور ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، اور ہماری آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ سے ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔